بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ متحدہ عرب امارات کی پہلی کمرشل پرواز کی اسرائیل آمد۔ متحدہ عرب امارات کی پہلی کمرشل پرواز سیاحوں کے ایک وفد کو لے کر اسرائیل کے دارالحکومت پہنچ گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق اماراتی فضائی کمپنی اتحاد ایئر ویز کی پہلی پرواز 8 رکنی سیاحتی وفد کو لے کر اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے ایئرپورٹ پر پہنچی، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ واضح رہے کہ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ایک معاہدہ بھی طے پایا تھا، جس کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی درآمدی اشیاء پر عائد پابندی کو ختم کر دیا تھا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر پابندی ہٹا دی۔ پی ڈی اے کے مطابق فیصلہ ٹک ٹاک انتظامیہ کی جانب سے غیر اخلاقی مواد شیئر کرنے والے تمام اکاؤنٹ بند کرنے کی یقین دہانی پر کیا گیا۔ ٹک ٹاک انتظامیہ صارفین کے تمام اکاؤنٹس ملکی قوانین کے مطابق ماڈریٹ کرے گا۔ واضح رہے کہ چند روز قبل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر نامناسب مواد نہ ہٹانے کی وجہ سے ملک بھر میں پابندی عائد کر دی تھی۔ اپوزیشن کے خلاف وزیر اعظم کے اہم فیصلے۔ ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی پر وزیر اعظم عمران خان نے اب اپوزیشن کو کسی قسم کی رعایت نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک کی سیاسی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا، جس میں ملک کی تازہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کے بعد اہم فیصلے کیے گئے۔ وفاقی حکومت نے نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جنگ کی دھمکی پر چین کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے ملک کی ایک ایک انچ زمین کے لیے بیدار ہے اور اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیاریاں کرنے کے لیے کہا تھا۔ امیت شاہ نے چین کے اس موقع پر کہا ہے کہ ہندوستانی فوج ہمیشہ جنگ کے لیے تیار ہے، وہ کسی بھی چیلنج کا جواب دینے کے اہل ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا آذربائیجان کی مدد کے حوالے سے دو ٹوک اعلان۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم ہر شعبے میں آذربائیجان کی مدد کرنا جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک ملت دو حکومتوں کے نقطہ نظر سے ہم آذربائیجان کا وطن کی خاطر ان کی جدوجہد میں ساتھ دیتے رہیں گے۔ گزشتہ روز اپنے ایک ٹویٹ میں ترک صدر نے آذربائیجان کو اس کی یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ میں ترکی کے قلبی دوست اور برادر ملک آذربائیجان کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترکی نے روس سے حاصل کردہ S-400 فضائی دفاعی نظام کے تحت ایک دیسی ساختہ میزائل کا تجربہ کر لیا، جس کے بعد ترکی کا دفاعی نظام اور مستحکم ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جمعے کے روز ترک وزارت دفاع نے بحیرہ اسود کی فضا میں ایک میزائل تجربہ کیا، جو کامیاب رہا۔ یہ میزائل روس کے S-400 دفاعی نظام کے تجربے کا حصہ ہونے کی وجہ سے امریکہ نے اس پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ترک اعلیٰ قیادت نے میزائل سسٹم کو آپریشنل نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی خلاف ورزی پر سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ مزار قائد کے تقدس کی پامالی سے متعلق کیس میں عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور کر لی، جس کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو رہا کر دیا گیا۔ ضمانت 1 لاکھ روپے مچلکے کی عوض منظور کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سٹی کورٹ میں مزار قائد کے تقدس کی پامالی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور کر لی، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سوئٹزرلینڈ کے سفیر کی ملاقات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔
نیوز رپورٹ کے مطابق پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے GHQ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے دونوں ممالک کے تعلقات کو سراہا۔ بحرین اور اسرائیل کے درمیان 7 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ بحرین اور اسرائیل نے اتوار کو امریکہ کی سرپرستی میں دونوں ملکوں کے درمیان 7 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بحرینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام کا معاہدہ کیا ہے، امن عمل کی پابندی کا اعادہ کیا۔ دو ریاستی حل ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یادداشتوں پر دستخط سے قبل امریکی وزیر خارجہ اور بحرینی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم عظیم اقدامات کے ذریعے امن عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیل اور بحرین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اہم قدم ہے۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم حکمت یار پاکستان کے دورے پر۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار اپنے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دورے کے دوران گلبدین حکمت یار پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف علوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، چیئرمین سینیٹ، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ عمان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کے لیے بری خبر، 300 سے زائد سمگلر اور درانداز غیر قانونی طور پر عمان میں داخل ہوتے ہوئے پکڑے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق 2020 کی تیسری سماہی کے دوران کوسٹ گارڈ پولیس نے مختلف کارروائیوں میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 322 سمگلرز اور غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ عمانی پولیس کا کہنا ہے کہ دراندازی کرنے والوں کو عمانی سمندر کی حدود سے پکڑا گیا ہے۔ عثمان بزدار کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک اور قدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک اور احسن قدم اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور کے بعد پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی سستے سہولت بازار لگانے کی اصولی منظوری دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 171 سہولت بازاروں کو مکمل فعال کر دیا گیا۔ 25 اضلاع میں سہولت بازاروں کی جیو ٹیگنگ کا کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں سہولت بازاروں کی تعداد بڑھانے پر بھی غور کیا گیا۔ نواز شریف کی طلبی کا اشتہار اخبار میں جاری، 24 نومبر تک پیش ہونے کی مہلت۔ العزیزیہ اسٹیل ملز اور ایون فیڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طلبی کے اشتہارات شائع ہو گئے، جس میں نواز شریف کو 24 نومبر تک پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اگر انتخابات میں جو بائیڈن سے ہار گیا تو ملک چھوڑ جاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر انتخابات میں جو بائیڈن سے ہار گیا تو ملک چھوڑ جاؤں گا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق جارجیا میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرا مقابلہ امریکی صدارتی انتخابات کے بدترین امیدوار جو بائیڈن سے ہے۔ مجھے اگر جو بائیڈن سے شکست ہوئی تو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، میں شاید امریکہ چھوڑ جاؤں۔ اگر امریکہ پاکستان کی طرح کرونا سے نمٹتا تو 10,000 ارب ڈالر بچائے جا سکتے تھے۔ IMF کے سابق چیف اکانومسٹ نے امریکی حکومت کو مشورہ دے دیا۔ عالمی بینک کے سابق چیف اکانومسٹ اور اوباما کی اکنامک کونسل کے صدر کی جانب سے پاکستان کی کرونا کے خلاف حکمت عملی کی تعریف کی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی ٹی وی چینل CNN کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی کووڈ-19 کو قابو کرنے میں ناکامی ناقابل تصور ہے۔ اگر امریکہ پاکستان کی طرح اس عالمی وبا سے نمٹتا تو $10 ٹریلین کی رقم بچائی جا سکتی تھی۔ کویتی حکام کا 34 ممالک کے تارکین وطن کے لیے بڑا اعلان۔
حکومت نے پابندی عائد کیے جانے والے ممالک کے تارکین وطن کو دوبارہ کویت بلانے پر غور شروع کر دیا۔ کویتی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق خلیجی ریاست کے اعلی حکام نے 34 ممالک کے شہریوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، جنہیں کورونا وبا کے دوران کویت بدر کر دیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کویتی حکام کی اس تجویز سے متعدد ممالک میں پھنسے تارکین وطن کو درپیش مسائل اور رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔